بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ کو پیدا فرمایا تو ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ پھل کھایا کرتے تھے، لیکن رب العزت نے ایک اناج کھانے سے منع فرمایا تھا۔ علماء کے مطابق وہ اناج گندم تھا۔ فرمایا کہ تم یہاں سکون سے رہو مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا، چونکہ اس وقت شیطان فرشتوں کا سردار تھا۔ تمام فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان نے انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ان کے ساتھ اماں حوا سلام اللہ کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ملی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب کھانے کی اجازت ہے مگر گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان وہاں 300 سال تک بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آیا اور شیطان نے اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر سانپ کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کو ابھی جنت میں رہنے دیا جائے۔ حکم سے رک گئے، شاید یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا سلام اللہ کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، چونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بات سن کر بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ جس دانے کو کھانے سے آپ کو منع کیا گیا ہے، اگر وہ آپ کھا لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان اللہ رب العزت کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ حضرت اماں حوا سلام اللہ شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی وہ دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے ستر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے ستر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔
اسی دوران مالک عز و جل نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو، اور فرمایا کہ ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب اتارا گیا، جبکہ حوا سرزمین جدہ کے قریب اتاری گئی۔ دوستو، جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر گیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ رب العزت نے مور سے چھین لیے اور مور کو بھی جنت سے باہر نکال دیا۔ سانپ جو کہ اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین لیا گیا اور اس کے منہ میں اللہ رب العزت نے زہر ڈال دیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ یوں ان دونوں جانوروں کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکالا۔ دوستو، ان روایات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان روایات کی کوئی معتبر سند نہیں، مگر اکثر کتابوں میں سانپ اور مور کے حوالے سے یہ روایات ملتی ہیں۔ اکثر مورخین اور علماء انکار کرتے ہیں کہ یہ من گھڑت روایات ہیں، مگر بعض مورخین حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالنے کے واقعات میں ان واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، حقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔